اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. 4 چیزوں کے متعلق کہ جس کو وہ مل جائیں وہ بہت ہی خیر و برکت والا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ہے: قال 4 من اعطیہن، کہ جس شخص کو 4 چیزیں مل جائیں، وہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر مل جائیں فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، پس تحقیق اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی. قلبا شاکرہ، ایسا دل جو شکر ادا کرنے والا ہو. ولسانا ذاکرہ، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو. وبدنا علی البلاء صابرہ، اور ایسا بدن جو مصیبت کے وقت صبر کرنے والا ہو. وزوجتا لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، اور ایسی بیوی کہ جو اس کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کی غیر حاضری میں بھی نہ اپنی ذات میں اپنے نفس میں خیانت کرے اور نہ اپنے خاوند کے مال میں خیانت کرے. کتنا خوبصورت انداز ہے محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت سے سمجھانے کا کہ قلباً شاکرہ، قلب شکر ادا کرنے والا ہو. شکر سے مراد کیا ہے؟ شکر سے مراد یہ نہیں کہ بس کہنا کہ میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں، بڑا شکر ادا کرتا ہوں. شکر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت وہ کسی کی دولت کو دیکھتا ہے، کسی کی عزت کو دیکھتا ہے، کسی کے مال کو دیکھتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے حال پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس جیسا نہیں کیا جو مجھ سے کم ہے، جو تنگ حال ہے، جو مصیبت میں ہے، جو تکلیف میں ہے، جو پریشان ہے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں شکر. شکر کے لفظی معنی ہے قدر کرنا. قرآن مجید میں شکر کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہے اور شکر کی اضافت بندے کی طرف بھی ہے. جب شکر کی اضافت بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس نعمت پر شاکر رہنا، جو کچھ بھی اس کو اللہ نے دیا ہے، چاہے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس تھوڑے یا زیادہ پر وہ ہوس نہ کرے، حرص نہ کرے. اس کو شکر کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی قدر کرے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا توفیق دی ہے، درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، درس حدیث کو سننے کی توفیق دی ہے، اچھی مجالس اٹینڈ کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس کی قدر کرے، شکر ادا کرے. شکر اس شخص پر اطلاق کرتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو، اس نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرے. جب قدر کرے گا اپنی صحت کی، قدر کرے گا اپنی زندگی کی، قدر کرے گا اپنی تھوڑی مال کی، تو اس سے پھر برا کام نہیں ہوگا، غلط کام نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کی طرف جب شکر کی اضافت ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے اس بندے کی جو بندہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. یہ ہے اس کا معنی. ان اللہ شاکر علیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست شکر یعنی قدر کرنے والے ہیں اس بندے کا، اور ذکر کرتا ہے اس بندے کا اس مجلس میں جو سب سے بڑی مجلس اللہ کے ملائکہ کی ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا ولسانا ذاکرہ، زبان ہمیشہ ذکر کرنے والی ہو. ذکر کرنے والے بہت سے ایسے دیکھے گئے ہیں جب تو تکلیف آتی ہے تو لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو پھر ذکر بھول جاتا ہے. ہم سب کمزور ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا مضبوط ہوں. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا کریں. کیونکہ ہم جیسے نیک لوگ، نمازی 5 وقت کے دیندار لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر جب ان کو غصہ آتا ہے تو اللہ معاف کرے، کہتے ہیں کہ مولوی کا غصہ اور جو نا صوفی کا غصہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو اس کا حل یہ ہے
کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ اپنے کنٹرول میں بندہ رہے۔ کنٹرول میں وہ شخص رہے گا جو شخص اپنے سے نیچے کو دیکھتا رہے گا۔ جب اپنے سے نیچے کو دیکھتا رہے گا اور اس پر ان کی قدر رہے گی اور ان کی خیر سگالی کرے گا، ان کی بات پوچھ کرے گا، اپنے سے کم لوگوں کو پوچھے گا، ان کی مدد کرے گا، تو قدرتاً اس کو پھر غصہ نہیں آتا، پھر اس کو شکر کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، پھر ایسی تکلیف بھی اگر پہنچ جائے تو اس کی زبان سے لعنت کے الفاظ نہیں نکلتے، گالی کے الفاظ نہیں نکلتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس قسم کی تمام باتوں سے، بری باتوں سے، کہ جس کے ذریعے ہم نیکی کرتے ہوئے بھی برائی کر بیٹھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بدن صابر، صبر کرنے والا، یعنی صابر و شاکر۔ صبر یہ ہوتا ہے وہی جو بلا پر، مصیبت پر، تکلیف پر واویلا نہ کرے، تو وہ واویلا نہیں کرے گا جو لسان زبان کو اپنے پاک رکھے گا، ذکر کرتا رہے گا، درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ اور چوتھے نمبر پر نیک بیوی، جو اس کے گھر میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اپنے جسم کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو حفاظت بدن بھی نصیب فرمائے۔ اس وقت بہت خطرات ہیں، اللہ سے ضرور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا